بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھوسا بلاگس۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کیس ہوا ہے سیما حیدر کے ساتھ، جس کے نام کے ساتھ حیدر لگانا جو ہے وہ ایک سمجھ لے کہ گناہ کی بات ہو گئی ہے، کیونکہ اس عورت نے اسلام کا مذاق اڑایا، فرقے کا مذاق اڑایا، قوم کا مذاق اڑایا، زبان کا مذاق اڑایا، ملک کا مذاق اڑایا، اور یہاں تک کہ انسانیت کا مذاق اڑایا اس عورت نے۔ اور مجھے نہیں پتا، کسی کو کچھ ککھ نہیں پتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، کہ آپ ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کی ایک خاتون، 4 بچوں کی اماں، ایک بے انتہا پیار کرنے والا شوہر اور بے انتہا چاہنے والے جو ہے خاندان، اس کو چھوڑ چھاڑ کے اور آپ جو ہے وہ ہندوستان چلی گئی، وہ بھی 2 نمبری کر کے، وہاں پر بھی 2 نمبری کر رہی ہو۔ چلو وہاں پر آپ ایک نمبری کر رہی ہوتی تو سمجھ نہیں آتا، لیکن آپ 2 نمبریوں میں انوالو ہو۔ ایسا افسوس ہوا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے، اور روزانہ جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لوگوں کی، ہندوستان میں خاص طور پہ اس کو جو جس طریقے سے واولہ مچایا جا رہا ہے، تو یہ چیز بالکل ایک ظاہر ہے کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے والی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ماحول کریٹ کیا ہے اس عورت نے، جو کہ عورت کے نام پہ بھی ایک دھبا ہے، سمجھ لیجیے کہ ایک دھبا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ مقصد اس کی کیا کرنا چاہتی ہے۔ آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں، اگر آپ ٹک ٹاک پہ بیفور یہ وہاں جب گئی ہے، اس سے پہلے، بہت زیادہ انگلش بول دی میں نے، یہ جب سچن کے پاس گئی ہے اس سے پہلے کی اس کی ویڈیوز دیکھ لی، تو شادیوں میں یہ ناچ رہی ہے نامحرم لوگوں کے ساتھ، یا اگر بھائیوں کے ساتھ بھی ناچ رہی ہے تو بھائیوں کی غیرت کو سلام ہے بھائی۔ لیکن وہ جو بھی بندہ تھا جس کے ساتھ یہ کھڑی ہوئی، وہ مجمع میں مردوں کے وہاں پر ٹھمکے مار رہی ہے، جس طرح کی یہ ادائیں دکھا رہی ہے، جو اس کا جلوہ ہے وہ دیکھیں تو آپ کو کہیں سے یہ عورت جو ہے نا وہ شریف زادی نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر یہ کہ محلے والوں کے جو ریویوز ہیں، جیسے کل میں نے کہا تھا، لیکن وہ بعد میں محلے والوں کے ریویوز جو گئے، کیونکہ دیکھیں کل جو ریویوز آئے تھے وہ ایک ایسے بندے کے ویڈیو میں تھے کہ جس کو ہم لوگ جانتے نہیں اتنا زیادہ، لیکن آج شاہد حسین بھائی کی جو ویڈیو دیکھیے تو اس کے حساب سے جو وہاں کے محلے والوں کا جو رویہ لگا ہے، سب پریشان ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورت تو بیکار ہے، اس کو مار دیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس عورت کو علاج کی ضرورت ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں زیادہ تر اس کے شوہر کے حق میں، یعنی کہ غلام حیدر بھائی کے حق میں، کہ اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی، 3 سال، یار بڑی بات ہوتی ہے، آپ نے ایک شخص کے ساتھ 7 سال گزارے، اور 3 سال جو اگر وہ آپ سے دور ہو گیا ہے تو اس کا مقصد آپ نے سوچا میں تو مادر پدر آزاد ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور میں جو کچھ ہو سکتا ہے میں کروں گی، اس نے سوچا کہ یار میں ایسے جلوے دکھاؤں گی، یہاں سے ہٹ ہو جاؤں گی، پھر وہ PUBG گیم کے اوپر کسی کو چوہے کو پھنساؤں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں جا کے جب ناٹک کروں گی، اگر ناٹک میں جیت گئی تو شاہ رخ خان، سلمان خان مجھے فلموں کی آفر کریں گے، کیونکہ میں اتنی حسین ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ فلموں کے اندر آئیں گی، سنجے لیلا بنسالی کی فلموں میں آئیں گی، پتہ نہیں کس کی، سلمان خان، شاہ رخ خان جو ان کو اپنے ساتھ ہیروئن لیں گے، اور اس کے بعد جو یہ سلمان خان سے شادی کریں گے اور مزید فوج میں اضافہ کریں گی، مطلب جو ان کے بیچار لگ رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس بات کو ذرا غور سے سوچیں کہ جو عورت اپنوں کی نہیں ہو سکی وہ غیروں کی کیا ہوگی، یعنی کہ جو اپنوں پاکستان کے اندر، اور اس کا جو شوہر ہے، اس کے گھر والے ہیں، ان کی نہیں ہو سکی تو یہ عورت کسی اور کی کیا ہوگی، یعنی کہ سچن کی یا ہندوستان کی کیا ہوگی۔ ایسی عورت کو تو یا تو غلام حیدر کے پاس واپس زندہ سلامت بھیج دیا جائے، ورنہ اس کا بہترین علاج یہ کہ اس عورت کو جو ہے وہ سیدھا اسی علاقے میں وہیں پر جو ہے وہ رکھیں اس کو، اور وہاں پر آتے جاتے لوگ اسے تانے دیتے جائیں، اس کو جملے کستے ہوئے جائیں، تاکہ اس کو تھوڑا سا احساس ہو، بلکہ اس کو بہت زیادہ احساس ہو، اس کو شرمندگی ہو کہ یہ دعا کرے کہ اللہ کرے زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں، اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، یاد رہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس عورت نے اپنے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اب بچے یہاں پر اس کی حقیقت اگلتے تھے، اس لیے بچوں کو وہاں لے گئی، لیکن وہاں بھی یہ جو سمجھتے ٹرمپ کارڈ کھیل رہی ہے کہ وہاں پر بھی بچوں کے ہی جو ہے بہاف پہ ان کو بیس بنا کے بیسکلی یہ وہاں پر ابھی تک بچی ہوئی ہے، ورنہ اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تلسی کو پانی دینے سے لے کر پوجا پاٹ کرنے تک جو ہے اس نے سفر تو طے کر لیا ہے،
अब ये थोड़े दिन में आपको गाय का सुसु पीते हुए भी नजर आएंगी, जो कि उसका मूत्र विसर्जन है, ठीक है ना, वो भी डायरेक्ट ट्यूबवेल से, ठीक है जी। अच्छा, इसने ऊपर से जो सुरेश चौकनी है, हाँ चौकनी है, चौंकी, पता नहीं क्या नाम है इनका, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो जो वहाँ के कोई साधु पंडित बड़े मशहूर हुए हैं, जो कि एक यंग आदमी है, उनके बारे में कहा है कि मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक है क्योंकि उनकी स्माइल बड़ी अच्छी है, ठीक है ना। ये जो है वहाँ पर जाके ये हमदर्दी के कार्ड खेल रही है। ये सुरेश चौंकी वही मरदूद है कि जिसने कहा है यूपी में, वहाँ के उत्तर प्रदेश में, कि 4 लाख मसाजिद जो है उनको तोड़ के, उनको शहीद करके उसके ऊपर मंदिर बनाएंगे, और ये औरत उस आदमी से मिलने की ख्वाहिशमंद है। नरेंद्र मोदी यानी कि चाय वाला, उससे भी मिलने की इनको बड़ी जो है वो इश्तियाक है इनको उससे मिलने का। देखें, हमें इतनी हिंदी नहीं आती इसलिए हम उर्दू पे आ रहे हैं वापस, ठीक है ना। अच्छा जी, इस मलून औरत ने यहाँ भी नाच गाने की वीडियोस बनाई गैर मर्दों के साथ, और नाच के इसने जो यहाँ पर भी रौला पाया। इसके अलावा इस औरत की वजह से अब देखें पाकिस्तान के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी, हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं वो परेशान हो गए, और इस ही औरत की वजह से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भाई जो हैं और बहनें वो परेशान हो गए। उनकी ज़िंदगियों को जो है वो मतलब उनकी ज़िंदगियों पे सवाली निशान लग गया है इस एक मरदूद औरत की वजह से। आप ये देखिए कि वहाँ पर हो रहा है कि हिंदू जो है, वहाँ के शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद हिंदू जो है वो वहाँ मुसलमान लड़कियों को घरों से उठा के, ऑफिस से, सड़कों से उठा के लेके जा रहे हैं, और उन लड़कियों को ज़बरदस्ती हिंदू करके जो है वो उनसे शादी करके ये एक दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखो मुसलमान लड़कियां जो है वो हिंदू हो रही हैं, और ये एक बहुत ही अजीम मज़हब है। आपके लिए आपका मज़हब अजीम होगा, हमारे लिए हमारा मज़हब अजीम है, ठीक है ना। हम नहीं चाहते कि कोई हिंदू जो है वो मुसलमान में कन्वर्ट हो, और हम नहीं चाहते कोई मुसलमान जो है वो हिंदू में कन्वर्ट हो। अगर होता है तो वो उसके पीछे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो, क्योंकि कोई भी दीन, कोई भी मज़हब जो है वो डंडे की जोर पे, किसी लाठी के, बंदूक के जोर पे नहीं फैलता। इस औरत की वजह से फ़िक़्ह जाफरिया, अहले तशय्युअ के ऊपर भी और उंगलियां उठेंगी, और मेरे हिसाब से ऐसी औरत की सज़ा जो है वो मैंने जो आपको बताई है वो यही है कि इसको यहाँ पाकिस्तान बुला के उसी घर के अंदर रख के आते जाते लोग दरवाज़ा पीटें या दरवाजे के बाहर खड़े होकर इसको गालियाँ दें, इसको सुनाए सही तरीके की, तो जो है इसको सुकून मिलेगा, इसको पता चलेगा, ठीक है जी। तो ये सारे मामलात हैं, मुसलमानों के हालात ख़राब, पाकिस्तान के हालात ख़राब। इस औरत की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और मज़ीद बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पता नहीं किस गर्ज से वहाँ पर गई है, क्योंकि जिस तरह के इसके चालबाजियाँ हैं, जिस तरह के इसके अल्फाज हैं, वो इसके चेहरे का साथ नहीं दे रहे हैं। ये एक बयान में कुछ कहती है, दूसरे बयान में कुछ कहती है। अभी वो कल मैं देख रहा था कि एक हिंदू पंडित खातून थी जिन्होंने बहुत अच्छा वो काम किया, जिसका आपने थंबनेल में भी जो है वो देखा होगा, तस्वीर देखी होगी। उस खातून ने कहा है कि ये औरत सचिन की कैसे हो सकती है जो अपने 4 बच्चे लेकर आ गई है और अपने शौहर की नहीं हो सकी। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े एक जो है दोनों ममालिक के अंदर वैसे ही क्लैशेस चल रहे होते हैं, और ये औरत जो है इसने वहाँ जाके एक और जो है वो समझने के ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी है पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के हालात के ऊपर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर किस तरीके से पैदा किया जाए इस औरत को हटा के। अगर हिंदुस्तान में भी मेरे भाई बहनें मुझे देख रहे हैं तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज़रा कूल माइंड होकर बताइएगा कि मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, हिंदू पाकिस्तान में भी रहते हैं। हमारे जो हिंदू हैं उनमें से कभी किसी को आप नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर उनको जीना हराम किया हुआ है। कोई गली कूचे के अंदर अगर कोई एक ऐसा घर हो जो किसी को भी आते जाते टारगेट बनाता हो, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं। कि आप वो देखिए कि मुसलमानों के साथ जिस तरह से हिंदुस्तान में सलूक किया जाता रहा है, तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। आपको अपना हिंदू धर्म जो है, मज़हब जो है, वो अगर उसका प्रचार करना है, उसको जो है एक्सपेंड करना है, लोगों में फ़रोग़ देना है उसको, तो आप अपने किरदार से उसको साबित करें कि अच्छा है। आप अगर किसी को कत्ल करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, अगवा कर लेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, मस्जिदों के बेहरमती करेंगे, तो ये सब चीज़ों से आपका मज़हब जो है वो और बदनाम होगा, ठीक है। इसी तरीके से मुसलमानों के लिए भी, मुसलमान भाई बहनें जो भी हैं, तो कोई किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके मुसलमान
کنورٹ نہیں کر سکتا. بظاہر زبانی اگر وہ کوئی کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھتا ہو، لیکن دل کے اندر اس کے جو ہے وہ اپنا ہی بھگوان بیٹھا ہوا ہو، تو آپ کی ساری جو ہے دکھاوا جو ہے یا دکھاوے کی جو آپ کی نیکی ہے وہ رہ جائے گی. ٹھیک ہے نا. کوئی زور زبردستی کر کے کسی کو کسی مذہب میں کنورٹ نہیں کر سکتا. اس بات کو یاد رکھیے گا. سیکنڈ چیز یہ کہ میرے حساب سے دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں نواز تشریف کو ہٹا کے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بندے جو وہاں پر جا کے پھر وہی کہیں گے کہ جس بھگوان کو آپ جس رب کو بھگوان مانتے ہیں اسی کی ہم پوجا کرتے ہیں یا اسی کو ہم خدا مانتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ نہیں چلیں گی. ایک ڈپلومیٹک یہاں پر معاملہ نہیں ہے. یہاں پر ڈپلومیسی آپ اس طریقے سے اپنائیے کہ دونوں ممالک کوئی لائحہ عمل طے کریں کہ آپ کے سفارتی تعلقات اچھے ہوں، پاکستان کے لوگ ہندوستان آ جا سکیں، ہندوستان کے لوگ پاکستان آ جا سکیں، ایک دوسرے کو شک و شبے کی نظر سے نہیں دیکھیں، کوئی ایک دوسرے کا نقصان نہ کرے، کوئی ایک ایسا کوئی فارم وغیرہ ہو یا اس کے اوپر نظر رکھی جائے. بھائی یہاں سے آتے جیسے آپ کسی کنٹری میں چلے جاتے ہیں، کسی شہر کا ویزا لیتے ہیں، کسی کنٹری کا ویزا لیتے ہیں، آپ کسی شہر میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو وہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ اس جگہ سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے، اس علاقے میں جا سکتے، کسی اور علاقے میں نہیں جا سکتے. وہ چیز وہاں پر ہو، ان کو پراپر واچ آؤٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. مادر پدر آزاد نہ چھوڑ دیا جائے کہ بھائی اس کی سیما بلغم کی طرح جو ہے وہ گھومنا شروع ہو گئے، کچھ بھی کر لیا وہاں پر جا کے. یہ نچنیا عورت کی وجہ سے کافی ساری چیزیں خراب ہوئی ہیں، لیکن ہمیں آپس میں کم از کم بات کرنے کا ایک موقع مل گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ ساتھ دیں، ایک دوسرے کو دیکھیں کہ بھائی آپ کے اندر کیا چیز ہے. پاکستان کے بہت سارے لوگ ہندوستان جانا چاہتے ہیں، ہندوستان کے بہت سارے لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں. ہم کوئی جیسے دوسرے ممالک جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، یہاں کوئی ایسا ماحول بنائے، وہاں کوئی ایسا ماحول بنائے کہ ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر آ جا سکیں آرام سے. جیسے امریکہ اور برطانیہ کا ماحول ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وہاں پر جا سکتے ہیں، یا کینیڈا کا یا امریکہ کا یا برطانیہ کا، جیسے انگریز ممالک میں ہوتے کہ وہ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، وہاں پر جا کے رہائش اختیار کر رہے ہیں یا گھوم رہے پھر رہے. ٹورزم کو فروغ دیں، ایک دوسرے سے کو جانیں، ایک دوسرے کو سیکھیں کچھ کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو ہم لوگوں نے سنی ہے اور اس کی وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں، تو وہ ہم میں آپس میں جو دوریاں ہیں اور ناچاکیاں اور نااتفاقیاں ہیں وہ چیزیں ختم ہوں اور آپس میں پیار محبت بڑھے. ٹھیک ہے. یہ لڑکیاں لانا لے جانا جو ہے نا، اس سے پیار محبت نہیں بڑھے گا. پیار کا مطلب ہوتا ہے دل سے ایک رشتہ قائم کیا جائے. ٹھیک ہے. لڑکیاں دے لے کے جو ہے وہ رشتہ قائم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے لڑکی دے دی تو وہ آپ کا سسرال بن گیا، اور پاکستان جو ہے وہ بھارت کا سالہ بن گیا. وہ کبھی بھارت جو تھا پاکستان کا سالہ بنا ہوا تھا. مطلب یہ سالے کی گیم چل رہی ہے نا سالہ یہ. ٹھیک ہے نا. اس کو فوری طور پر ختم کریں، پازیٹیوٹی کی طرف آئے دونوں ممالک. اور دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ ایگریسو جو ان کے بیانات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، اسپیچز، یعنی کہ ہو سکتا ہے ہندوستان میں تقاریر نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں، تقریر کی جمع تقاریر، بھاشن کی جمع بھوشن نہیں پتہ نہیں، بہرحال جو بھی لیکچر بازی ہوتی ہے تو اس سے گریز کیا جائے، پرہیز کیا جائے، اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک اچھے تعلقات بنائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ قیامت بہت قریب ہے اور زندگی بہت چھوٹی ہے. یہ یاد رکھیے گا. سب کچھ تباہ ہو جانا ہے، سب کچھ فنا ہو جانا ہے. دنیا میں اگر رہے گا تو وہ پیار ہوگا، اور دنیا سے آپ کے ساتھ جو جائے گا وہ بھی پیار ہوگا. ٹھیک ہے نا. امید ہے کہ میری ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کچھ اچھی باتیں میں نے کوشش کی ہیں اپنے طور پہ کروں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور اچھی باتیں ہیں، کوئی جس سے جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے نا اتفاقی جو ہے وہ ختم ہو، اور سیما کے کریکٹر کے حوالے سے اگر کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو کہ جو میں بھول گیا ہوں یا مجھے کرنی چاہیے تھی اور میں نے نہیں کی ہے، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی اور میں نے کر دی ہے، تو وہ مجھے ضرور مینشن کیجیے گا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے جو شیئر ضرور کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا لازمی جو میں نے آپ سے کہا ہے. نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور کیپ واچنگ موسیٰ. اللہ حافظ.